بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 24واں خطاب ہے ایمان والوں سے اللہ رب العزت کا، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 ہے، 71۔ اس خطاب میں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کا حکم بھی دیا ہے، اور اس میں جو مسئلہ سمجھایا ہے وہ ہے توکل کا، کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، حکم ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا خضرکم، خذو پکڑ لو، لے لو، ساتھ رکھ لو، تیار کر لو، خضرکم اپنی حفاظت کا سامان، یعنی ہتھیار وغیرہ۔ خذوا خضرکم اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے لو، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے لو۔ فنفروا پھر نکلو، ثبات، فنفروا ثباتن، ثباتن، ثباتن کا مطلب دستے کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، او یا انفروا نکلو، جمیعاً سب کے سب، اکٹھے لشکر کی صورت۔ یہ پہلی بات یہ کہی گئی کہ خذوا خضرکم، اور دوسری بات یہ کہی گئی فنفروا ثباتن او انفروا جمیعا۔ گویا دو ہدایات دی گئی ہیں، بڑی اہم ہدایات ہیں۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ خذوا خضرکم، یعنی جب بھی گھر سے نکلو تو اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ رکھو۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین توکل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توکل اس کو نہیں کہتے کہ ہاتھ پاؤں خالی اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جانا، اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نگاہ اور نظر اللہ کی ذات پر ہو۔ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین توکل یہی ہے کہ جو اللہ نے اسباب مہیا کی ہیں، جتنے اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں، جس قدر اللہ نے اسباب عطا کیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کیا جائے، اور ان اسباب پر نگاہ یا نظر نہ ہو، ان اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر دو ہدایات دی ہیں، خذوا خضرکم، کہ جب بھی تم اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، اپنے ہتھیار اپنا سامان اپنے ساتھ رکھو، ایک ہدایت دی ہے۔ دوسری ہدایت دی ہے کہ تم نے جہاد کے لیے نکلنا کیسے ہے، فنفروا ثباتن۔ ثباتن کا مطلب ہے، ثبات سب کی جمع ہے، اور سب کہتے ہیں چھوٹے دستے کو، چھوٹی جماعت کو کہا جاتا ہے جو 3 سے زائد کی ہوتی ہے، یعنی حدیث میں بھی آیا سب سے اچھی جماعت 4 لوگوں کی ہے، اور سب سے اچھا دستہ 400 کا ہے، اور سب سے اچھا لشکر 4000 کا ہے۔ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث پاک، تو بہترین لشکر کہا گیا ہے۔ اب یعنی ایک ہدایت تو یہ دے دی کہ اپنے حفاظت کا سامان اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت دے دی کہ دستے کی صورت میں جاؤ، یا انفروا جمیعا، سب کے سب جاؤ، یعنی پوری جماعت جائے۔ لیکن یہاں پر آگے نتیجہ نہیں بیان کیا ہے کہ جی تم اسلحہ ساتھ رکھو گے اور جماعت کی صورت میں جاؤ گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا ہے۔ یہاں یہ حکمت ہے اس میں، حالانکہ یہاں بیان کیا جا سکتا تھا کہ جی تمہیں اللہ کامیابی دے دے گا اس صورت میں، یہ نہیں کہا ہے۔ کامیابی اللہ کے حکم سے ہے، اسباب کا اختیار کرنا
یہ ہمارے لیے حکم ہے، لیکن ہمیں کامیابی کب ملے گی؟ اللہ کی طرف سے حفاظت کب ہوگی؟ جب اللہ چاہیں گے۔ یعنی اگر ہم اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، اپنے ضروریات اسباب کے ساتھ نکلتے ہیں، لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں، اکٹھے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ اگر کوئی اس معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا یہ کریں تو پھر کیوں ہوا ہے۔ کیونکہ یہ نہیں، یہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو۔ ہاں، اسباب کے طور پر ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ جی تم اپنے ساز و سامان کے ساتھ، دنیاوی اسباب کے ساتھ نکلو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات نہ انفروا جمیعا۔ اور نکلنے کی صورت میں بھی، سفر کی صورت میں بھی تم اجتماعیت کو لازم پکڑو۔ اب یہ حکم تو جہاد کے لیے ہے، لیکن اس کے ذیل میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ اگر جہاد کے علاوہ بھی کسی اور مقصد کے لیے بھی گھر سے اگر نکلا جائے کسی سفر میں، تو اس میں بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ خذوا حذرکم، اپنا ضروری اسباب اپنے ساتھ ہوں۔ نمبر 2، دوسرا اس بات کا خیال رکھا جائے فانفروا ثبات، کہ جماعت کی صورت میں ہو، اکیلے نہ نکلا جائے۔ اکیلے سفر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جہاد کے علاوہ بھی اگر کوئی دنیاوی سفر بھی ہو تو اس میں بھی بلا ضرورت اکیلے سفر نہ کیا جائے، بلکہ ساتھ جماعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اکیلے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ 2 کے ساتھ بھی کہا گیا کہ شیطان ہوتا ہے، لیکن 3 یا 3 سے زائد جماعت ہوتی ہے، اور سب سے اچھی جماعت 4 لوگوں کی کہا گیا ہے۔ تو اس صورت میں اگر لمبے سفر میں نکل رہے ہیں تو خذوا حذرکم، پھر یہ عمومی معنی میں یہ ہوگا کہ اپنی ضرورت کے اسباب، خواہ وہ ہتھیار کی صورت میں ہوں یا وہ راستے کی اسباب کی صورت میں ہوں، جو اپنی چیزیں ہیں اپنے مکمل تیاری کے ساتھ نکلنا چاہیے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری کہ ہم اکیلے نہ نکلیں بلکہ اپنے ساتھ جماعت کی صورت میں نکلیں۔ اور یہ دنیاوی اسباب ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ ہی توکل ہے، اور اسی کو توکل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔